سر آئی وانٹ ٹو بگن ود دی پیس پلان. ابھی پیس پلان کے بارے میں جو تازہ ترین چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اس میں، اور خود ہمارا اپنے میڈیا کی تو بات ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، خود امریکی میڈیا یہ ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ جو پلان پیش ہوا ہے وہ اصل میں وہ پلان ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو وہ تمام مسلم کنٹریز جنہوں نے اپنی سجیشنز دی تھیں، جن کا کنسنسس کہا جا رہا تھا کہ ہے، وہ بہت فیوریس ہیں اس کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا فیوچر ہوگا اس پلان کا؟ دیکھیے، جو نکات جن کو آخری شکل دی گئی ہے اس میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ بات کہی اور قطر کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ جو اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس کو سمیٹا نہ جا سکے یا جس سے یہ پورا جو ڈکلیریشن ہے وہ سبوتاژ ہو جائے. اور حماس جو ہے اس کی طرف سے بھی اعتراضات کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر جو اس کے غیر مسلح ہونے کی جو بات کی گئی ہے اس پہ ان کو اعتراض ہے. تو ابھی کچھ مہلت باقی ہے حماس کے پاس، تو ابھی 2 روز باقی ہیں، اس میں صورتحال واضح ہو جانی چاہیے تاکہ جنگ بندی ہو جائے. بنیادی بات یہ ہے کہ جنگ بند ہو جائے، اور اس کے بعد جو پھر یہ اور جو امداد ہے وہاں پہنچنی شروع ہو جائے. تو جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے یا جو اعتراضات آ رہے ہیں پھر ان کا سامنا کیا جائے اور ان کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے. ہمیں دیکھیے اس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید تو ظاہر ہے، جذبات بہت سے لوگوں کے ہیں. ہمارے ہاں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے پرزور تنقید کی ہے. ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں میڈیا سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی اس کی خامیت بیان کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں بھی یہ زیر بحث ہے. دیکھیے اب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو کسی ایک فریق کا 100% اطمینان نہیں ہو سکتا. بالکل شامی صاحب، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتی ہوں، لیکن میرا سوال پھر یہاں پہ ایک یہ ہے جو میں خود بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ایک اتنی بڑا مسئلہ، جنگ کا مسئلہ، ایک خطے کا مسئلہ جہاں پہ آگ سمجھیے کہ ایک جو ہے وہ جل رہی ہے 2 سال سے، لیکن آپ ایک پلان کے لیے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، دوسروں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ آئیں ڈسکشن کریں، اپنی آپ تجاویز بھی دیں، ہم شامل کریں گے. ایٹ 11th hour جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے جو پیش کی جاتی ہے، اور مانا کس کو جاتا ہے؟ نیتن یاہو کو، کہ جو پہلے ہی ذمہ دار ہیں، جن پہ جینوسائیڈ کے بھی الزامات لگ رہے ہیں. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، کیونکہ ڈیکلیریشن تو ان کی طرف سے آیا ہے نا، انہوں نے کچھ ایڈجسٹمنٹس کر لی ہوں گی نیتن یاہو سے مل کے. لیکن آپ یہ غور کر لیجئے کہ نیتن یاہو جو ہیں ان کی بھی بڑی مشکل ہے. انہوں نے جو عبرانی زبان میں خطاب کیا اپنے لوگوں سے، وہاں بالکل ایک دوسری تصویر پیش کرنے کی کوشش کی. بالکل. تو سیاستدانوں کی بڑی مشکلات ہیں. ان کا جو اقتدار ہے تو اس کو تو یعنی بڑا وہ ایک ہچکولے کھا رہا ہے، اور پھر اگلا انتخاب جو ہے اس میں تو ان کی نیا ڈوب بھی سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آج جو ایک بڑا اخبار ہے اسرائیل کا، ہارٹس، جی جی، اس میں ایک تجزیہ چھپا ہے، ایک بڑے تاریخ دان اور اخبار نویس ہیں جوشوا لیفر. یہ ڈاکٹر اسامہ نے وہاں سے، اسامہ شفیق ہیں، ہمارے بڑے دانشور ہیں اور یہ برطانیہ میں مقیم ہیں. انہوں نے اس آرٹیکل کا ترجمہ جو ہے آج شیئر کیا ہمارے ساتھ. اس میں اب یہ جو مصنف ہے یہ بہت یعنی ایک اپنا ایک پس منظر رکھتا ہے، بڑا رچ اور بڑی گہری نظر ہے اس کی اسرائیلی سیاست پر اور اسرائیل کے معاملات پر. تو آج کے اخبار میں چھپا ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے اب ایک شکست خوردہ شخص دکھائی دے رہے ہیں عالمی سطح پر. جی، گویا وہاں اب ان کے، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں ایک جو وہ ایک گزشتہ دور کے آدمی معلوم ہو رہے ہیں، بس جو ایک ماضی کا قصہ ہے. اور ان کے حربے اور انداز جو ہیں وہی پرانے نہیں لگ رہے. ان کی تقریر بھی باسی محسوس ہو رہی تھی جو UN میں تقریر کی ہے. تو یہ ایک بڑا ایک، اور انہوں نے ان کے اوپر یعنی کہا ہے کہ جو پریس کانفرنس تھی مشترکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اس میں بھی وہ یہ سیاسی حقیقت کو چھپا نہیں سکے کہ 2 سالہ جنگ کے بعد غزہ کی ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا. یعنی وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے جو وہاں کے انتہا پسند ہے نا، کہ بھئی یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ غزہ میں جنگ بندی کیوں کر لی، یہ تو ہمیں آخری دم تک لڑنی چاہیے تھی، تو فلسطینیوں کو تو بالکل سبق سکھانا چاہیے تھا. تو ایک وہاں صورتحال برپا ہے.
ایک ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ لوگ وہ بھی اعتراض کرنے والے بھی موجود ہیں اور جذبات، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ رابطہ کرتے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں سے، غزہ میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے، اور اس میں پوری مسلم امہ جو ہے اس کی لیڈرشپ شریک ہے. 8 بڑے مسلمان ملک ہیں، ان کے لیڈر مل کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے انہوں نے ایک ڈیکلیریشن تیار کیا ہے. اس میں تھوڑا بہت جو مسئلہ رہ گیا ہے اب اس کو امپرومنٹ اس میں ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دستاویز بالکل مسترد نہیں ہوگی.